شعبہ تقابل ادیان اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد جناب ڈاکٹر آفتاب احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مختصراً خطاب فرمائیں۔ محترم جناب ڈاکٹر آفتاب احمد صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے وحدت امت کانفرنس کے انعقاد پر میں پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس طرح کے اقدامات یقیناً امت کو جوڑنے میں ایک بڑا بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ بلا تمہید میں موضوع کی طرف آنا چاہوں گا، کیونکہ یہاں نوجوان حضرات اور خواتین بھی موجود ہیں۔ یہاں تفرقے کا لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے۔ اس کو تھوڑا اگر آسان الفاظ میں رکھا جائے تو تفرقہ ہے کیا چیز؟ ایک ہے اختلاف ہونا اور ایک ہے تفرقہ۔ تفرقہ کو سمجھنا ہو تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ کی وحدت کو پارا پارا کرنے والی کوئی بھی چیز وہ تفرقہ کہلائے گی۔ امت کو الگ الگ فرقوں اور ٹولیوں میں بانٹنے والا تفرقہ کہلائے گا۔ ان کے درمیان اخوت اور الفت کے تعلقات کو عداوت اور نفرت میں بدلنے والی چیز وہ تفرقہ کہلائے گی۔ اب یہ دشمن کا ہتھیار ہے اور دین کی پکار ہے کہ اتحاد امت کیا جائے۔ اس حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنی ہے کہ ان اسباب کا بھی جائزہ لیا جائے کہ یہ تفرقہ ہے کیوں، اور تفرقے کے حوالے سے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں دو الفاظ بڑے اہم ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ خلاصے کے طور پہ اگر آپ کے سامنے رکھا جائے تو علماء نے بیان کیا ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن اور سنت ہے، کہ اگر قرآن اور سنت کا دامن تھام لیا جائے تو ہمارا انتشار تفرقہ کافی حد تک ختم ہو سکتا ہے۔ اب ہم اس حوالے سے دیکھیں گے کہ قرآن و سنت سے ہماری دوری کس نوعیت کی ہے، اور حبل اللہ کے حوالے سے حدیث پاک میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، کہ اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کو تھام لیتا ہے وہ کامیاب اور ہدایت پر ہوتا ہے، اور جو اللہ کی رسی یعنی قرآن کو چھوڑ دے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اسباب کیا ہیں تفرقے کے؟ اس پر بہت سے علماء نے اور مقررین نے خیال اظہار کیا ہے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم پہلے سے کچھ نظریات قائم کرتے ہیں، ہمارے عقائد ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، اور پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم قرآن کا سہارا لیتے ہیں۔ ابھی ہم کبھی قرآن کے سامنے سوالی بن کر ہدایت لینے کے لیے قرآن سے ہم نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ ہم پہلے سے ایک ذہن بنا چکے ہوتے ہیں اور اس کی تائید میں قرآن و سنت سے دلائل تلاش کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ قرآن سے سوال کرنے کے لیے خالی و ذہن ہو کر قرآن سے سوال کیا جائے تو قرآن آپ سے ضرور خطاب کرے گا، آپ کو جواب دے گا۔ یہ ایک تفرقے کی بڑی بنیادی وجہ ہے۔ دین میں غلو، اپنا فہم دین دوسروں سے بہتر ہے، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے۔ آج تفرقے کی ایک بڑی وجہ کہ میری انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، میرا میزان یعنی میرا مسلک، میرا مذہب، میری سوچ وہ ایک میزان ہے، وہ فرقان ہے، یہ وہ یارڈ سٹک ہے جس کی بنیاد پہ میں سب کو پرکھوں گا۔ تو جب آپ اپنی سوچ کو، اپنے مکتبہ فکر کو
اپنے مسلک کو ہی المیزان کہیں، اپنی سوچ اور فکر کو ہی الفرقان کہیں، تو پھر تفرقہ کیسے مٹے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ پھر اسی طرح جماعتی غلو ہے کہ جس جماعت سے، جس پارٹی سے میرا تعلق ہے یہ دوسریوں سے بہتر ہے، تفرقہ کیسے ختم ہوگا؟ دوسروں کو غیر اہم سمجھنا اور اپنے آپ کو سگنیفیکنٹ سمجھنا کہ میری ہی جماعت کلیدی رول ادا کر سکتی ہے، وہی امت کو جوڑ سکتی ہے اور باقی جماعتوں کی کوئی حیثیت نہیں، تو پھر تفرقہ کیسے دور ہوگا؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم پارٹیز کی اور جماعتوں کی قیادت کی بات کرتے ہیں تو ہماری جماعتوں کے سربراہان کی تعظیم اتنی زیادہ ہے اور مدح اتنی کی جاتی ہے کہ زمین پر، روئے زمین پر قیادت کے لائق کوئی قائد ہے، کوئی امیر ہے تو وہ میری ہی پارٹی کا سربراہ ہے۔ اس طرح وحدت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ سوچنے کا سوال ہے۔ وحدت اور تفرقے کی ایک اور وجہ پیغمبرانہ دعوت سے انحراف ہے۔ ہم سب دین کے داعی بنے پھرتے ہیں، مگر وہ نبوی منہج کیا تھا دعوت کا، اس کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں۔ ہمارے اندر وہ صحیح جذبہ، وہ صحیح طریقہ، وہ صحیح نیت، وہ ناصحانہ اسلوب، وہ سچی تڑپ، وہ بے آمیز کھری نیت، وہ حکیمانہ طرز اسلوب، وہ قول لجن، وہ مجادلہ بالاحسن، وہ بشارت و انذار نظر نہیں آتا۔ تو دین میں اور امت کو اور مسلمانوں کو ہم جوڑ کیسے سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم تو مناظرانہ کج بحثی میں پڑے ہوئے ہیں، ہم تنقیدی تلخ نوائی کرتے نظر آتے ہیں، ہمارا لہجہ کرخت ہے، ہمارے لہجے کے اندر نرمی نظر نہیں آتی۔ جب یہ معمول کی حیثیت اختیار کر جائیں تو ہم امت کو کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ یہاں خطابت کی بات ہوئی، بے مہار خطابت ہے۔ ایسے ایسے خطیب، واعظین، مبلغین اور ذاکرین نظر آتے ہیں جن کو کوئی نکیل ڈالنے والا نہیں، جو منہ میں آ گیا وہ کہہ دیا۔ تو اس طرح پھر امت میں ہم وحدت کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ علم و اخلاق سے عاری اور منہ زور خطابت، یہ ایک بڑی وجہ تفرقے کی ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بغض یعنی معاندت، یعنی نفرت کا کلہاڑا ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس کو اٹھا کر ہم امت کے جو جسم ہے اس کو ڈیمالش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور وحدت کی ہم بات کرتے ہیں، ہمارے اندر نیم مذہبی قیادت پائی جاتی ہے، اور ہم وحدت کی بات کرتے ہیں، ہر جگہ پر ایک نئی پارٹی، ایک تنظیم نظر آتی ہے۔ وہ کس کیلیبر کی جماعت ہے، وہ کیا قیادت کے لائق، اس کے اندر وہ اسلوب بھی ہیں، اس کے اندر وہ کوالٹیز بھی ہیں۔ غور کرنا ہوگا کہ کیا ہر شخص مذہبی رہنما بننے کے لائق ہے یا اسے دینی قیادت دی جا سکتی ہے؟ یہ ہم سب کے لیے سوچنے والا سوال ہے۔ ہماری تو ترجیحات کی ترتیب ہی ٹھیک نہیں ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنی ترتیب کو درست کریں۔ قرآن نے ہمیں اصول دیا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا۔ اب یہ الفاظ ذرا غور کیجئے گا قرآن پاک کے، کہ ہماری جد و جہد کا ہدف الدین کا قیام ہونا چاہیے۔ ہماری جد و جہد کا بنیاد الدین کا قیام ہونا چاہیے، ورنہ ہم تفرقے سے نہیں بچ سکتے۔ الدین پر فوکس ہوگا تو نفرت کا رخ بھی وہ صحیح ہو جائے گا۔ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسوہ سلف کو ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان ساری چیزوں کے نتیجے میں ہم ایک ایسی پوزیشن میں آ سکتے ہیں کہ بہتری کی طرف ہم جا سکیں۔ آخر میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ غور کرنے کی ضرورت ہے اس پہلو پر کہ ہمارا جو اشاعت کا جو غیر محتاط اسلوب ہے، جو لٹریچر ہم پرووائڈ کرتے ہیں، جو شائع کرتے ہیں، وہ غیر محتاط ہوتا ہے، اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں، اس سے تفرقہ پھیلتا ہے۔ طعن و تشنیع پر اور مشتمل جارحانہ گفتگو جب ہم چھاپیں گے، لکھیں گے تو کیسے تفرقہ دور ہو سکے گا؟ پھر یہ بات بھی ہے کہ مشترکات کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مابہل اتفاق پہلوؤں کو اجاگر کر کے مابہل امتیاز کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم کا اصول ہمارے پیش نظر ہے۔ آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ جتنی جد و جہد
تفرقہ اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے اب تک ہو چکی ہے، ہم اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کرتے؟ کیا اتنے زیادہ سیمینارز، کانفرنسز، علماء کا انعقاد، اسی پہ ہی اکتفا ہونا چاہیے یا عمل درآمد کی طرف بھی بڑھنا چاہیے؟ بہت زیادہ فرقہ وارانہ تعصبات کو ختم کرنے کے لیے اور مسلکی نفرتوں کو مٹانے کے لیے پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں، ان پر عمل درآمد کے لیے ہمیں سوچ بچار کرنا ہوگی، اور وہ کیا ہیں میں ان کی طرف صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اس میں ایک جو بنیادی چیز ہے وہ المہند علی المفند، فیصلہ ہفت مسئلہ، 31 علماء کے 23 نکات، تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ، تحریک ختم نبوت، اور ابھی لیٹسٹ جو اس حوالے سے ایک کاوش ہوئی ہمارے ادارہ تحقیقات اسلامی نے کی، وہ پیغام پاکستان کی صورت میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو جو کاوشیں ہوئی ہیں ہم اگر سامنے رکھ کر عمل درآمد کے لیے کوشش کریں تو یقیناً انشاءاللہ ایک ایسی فضا پیدا ہوگی جو ہمیں وحدت امت کی طرف لے جائے گی۔ بار دیگر میں منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اہم موضوع پر اس سٹنگ کا انعقاد کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔